تو تو بیسیکلی یہ جو ہمارا پورا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی لینگویج کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کے ہم پہلے جو اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں. اور لکیلی جو عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں وہ سارے حروف ہجا جو ہیں وہ تمام ہماری اردو لینگویج میں ہیں. تو پہلا تو یہ رول یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لفظ جو بھی جس طرح سے بھی استعمال ہوگا وہ ہماری زبان کے اندر وہ الفابیٹ موجود ہے. کوئی ایسا الفابیٹ نہیں ہے کہ جو ہماری زبان میں نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے کسی بھی لینگویج کو جب ہم سمجھتے ہیں، ایون ہم اہل زبان ہیں، ہم اردو کو بھی سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اے فار ایپل، بی فار بال اور سی فار کیٹ، اور کس طریقے سے لفظ چھوٹے چھوٹے الفاظ بنتے ہیں اور کس طریقے سے الفاظ کو ایک خاص پیٹرن میں جوڑا جاتا ہے تو وہ جملے بن جاتے ہیں. ان جملوں ان جملوں کے لیے کچھ رول ہوتا ہے کہ بھائی مذکر کے لیے اگر کوئی چیز مذکر ہے تو اس کے لیے جو بھی لفظ یوز کیا جائے گا وہ مذکر سے کا ہوگا. اب اگر جیسے کسی کو کوئی مذکر چیز ہے تو اس کے لیے ہم ہز کا لفظ یوز کریں گے، کوئی مؤنث چیز ہے اس کے لیے ہر کا لفظ یوز کریں گے. تو اسی طرح ڈفرنٹ ہر لینگویج کے اندر یہی رولز ہوتے ہیں. تو یہی رول عربی زبان کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی میں ہی جو ترتیب سے جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ آنا شروع ہوگا. کچھ سوالات کیے جاتے ہیں جو تو عربی زبان کے اندر جو سوال کیے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم نے کسی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو جیسے میں کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے، تو ہم عربی زبان میں بھی اسی طریقے سے جب ہم کسی سے بات جو فرسٹ یعنی کہ جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. اور جس کے بارے میں کی جا رہی ہو وہ وہاں پر موجود ہو یا نہ موجود ہو، جو تیسرا بندہ ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اور ایک میاں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، تو میاں جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہو گیا، بیوی سیکنڈ پرسن ہو گئی، اور بچے جو ہیں وہ تھرڈ پرسن ہو گئے. تو عربی زبان کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے رولز جو لفظ ہوتے ہیں کہ میں آئی ہوں، اگر ہم دو لوگ ہیں تو وی ہو گئے. تو سامنے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک کے لیے بھی یو ہے، دو کے لیے بھی یو ہے، تین کے لیے بھی یو ہے. عربی زبان کے اندر ایک کے لیے الگ لفظ ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہے، دو سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے، اور مذکر کے لیے الگ لفظ ہے، مؤنث کے لیے الگ لفظ ہے. بس یہ اتنی سی چیز ہے. وہ جو الفاظ ہیں وہ ہمیں کسی طرح کوشش کر کے یاد کرنے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں تو ہم بہت سارے لفظ بول رہے ہوتے ہیں کہ کی طرف، پر، میں، یعنی کہ ایٹ، ان، ورڈز. ٹھیک ہے. دل، یہ لفظ ہم بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس وقت تک میں جاؤں گا، یا یہاں میں جاؤں گا، یا وہ کون ہے. تو عربی زبان کے اندر بالکل اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہیں. تو میں یہاں سے کچھ کچھ الفاظ سے آپ کی فیملیرٹی کرا کے پھر ہم جو سورہ لقمان ہم لوگوں نے شروع کی ہے ان کی طرف میں جاؤں گا کہ جو جیسے جو ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ماں کا مطلب ہوتا ہے وٹ. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہوتا ہے ہو. من ذلذی یشفع عندہ، تو من میں پوچھا جا رہا ہے ہو. متا آپ کا مطلب ہوتا ہے وین. آپ ذرا سوچیں متا حاصل وعد ان کنتم صادقین، کہ یہ تمہارا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. تو یہ مطلب اس کا مفہوم اس بات کا یہ ہے. آئینہ، تو آئینہ کا مطلب ویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیفہ تکفرون، کہ تم کیسے کھاؤ کہ کیسے کرتے ہو. یا ہم جو کسی سے سوال پوچھنا کہتے ہیں کیف الحال. تو قرآن پاک کے اندر کیفہ علم تارا کیفہ فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہ آپ کو کیفہ کا لفظ آئے گا. کم کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ مینی. ٹھیک ہے. اور بیکم ہوتا ہے ہاؤ مچ. بیکم، یہ ہم یہاں پہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہ یہ ہم لوگ کم بول رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچولی جو ایگزیکٹ ورڈ ہے وہ بیکم ہے، کہ کتنے کا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کم کم فلوس، تو فلوس پیسوں کو کہتے ہیں. تو بیکم بیکم ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ ہاؤ مچ. ٹھیک ہے. ایو، وچ. ٹھیک ہے. فبی ای آلاء ربکما تکذبان. ٹھیک ہے. تو یہ ایو یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. انا انا لکی حاضا، وہ سورہ مریم کے اندر آ کے پوچھا تھا ان سے کہ بھئی یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے یہ. تو یہ چیز ہے. حل، حل اور یہ بھی سوال کے لیے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حل حل عطا کا حدیث الغاشیہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو قرآن لفظ آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طریقے سے لماذا، وائے، لو، لو حاضل قرآن. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد یہ کچھ الفاظ ہیں کہ جو ہم پوزیشن یا جگہ بتانے کے لیے یا وقت بتانے کے لیے ہوتا ہے. تو جیسے دیکھیں یہ قبل پہلے، بعد بعد، ہین، الہین. یہاں پہ بولتے ہیں الہین، الہین ہے اس وقت. ٹھیک ہے. از، از کہا جاتا ہے پاسٹ کے لیے، اور ازا کہا جاتا ہے فیوچر میں. کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ وین، یعنی کہ ازا جا نصر اللہ. تو ازا جا کے جب آ گئی اللہ کی مدد. تو از کا مطلب ہوتا ہے
پاسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. سما، یہ سما آپ کو دیکھیں بار بار آتا ہے قرآن پاک میں. تو سما کا مطلب دین. ٹھیک ہے. فا کا لفظ بھی جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ، یہ الگ سے نہیں آتا لیکن فا جب کسی کے ساتھ لگ کے آتا ہے تو وہ دیر فور کے معنی میں اس میں آتا ہے. تو یہ کچھ الفاظ جو کامن کامن ہیں وہ میں آپ کو، یہ ایک کتاب ہے جو میں شیئر کر دیتا ہوں، یہ گوگل ڈرائیو کے لنک میں بھی موجود ہے. تو آپ لوگ اپنی اگر تھوڑی سی وکیبلری بڑھائیں، کوشش کیجئے ایک ایک لفظ یاد کریں روزانہ، تو آپ یقین کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو بہت سارے، اور یہ لفظ بے تحاشا دفعہ قرآن میں آئے ہیں. یہ جو لفظ، یہ جو یہاں پہ یہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور اس کو میننگ فلی ارینج کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ دفعہ آتے ہیں لفظ. فوق کا مطلب ہوتا ہے ابو، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. ٹھیک ہے، انڈر. بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں، ماں بینا ایدیہم. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کے ہاتھوں ہاتھوں کے درمیان میں، تو بینا ایدیہم. ٹھیک ہے، تو بین کو مطلب ہوتا ہے درمیان. خلف کا مطلب ہوتا ہے بیک، خلف خلف کے لیے بھی بہائنڈ ہوتا ہے، باغ بعد میں ہوتا ہے. اور ورا کا مطلب بھی پیچھے کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امام سامنے کو کہتے ہیں. ایک امام ہوتا ہے، امام جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، امام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، امام کا مطلب فرنٹ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یا دو سیشن پہلے ہم لوگوں نے کی تھی دعائے نور، تو اس کے اندر یہ سارے الفاظ آئے تھے، تو یہ میں نے اس وقت ڈسکس کیے تھے. وہ ٹھیک ہے، ہم اللہم اجعل فی قلبی نورا، اور وہ آپ کو پچھلی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. یمین کا مطلب رائٹ ہوتا ہے، شمال کا مطلب لیفٹ ہوتا ہے. بینا میں نے آپ کو بتایا کہ درمیان کے لیے لفظ ہوتا ہے. ہال، ہم اپنی زبان میں جو بول رہے ہوتے ہیں نا، حال احوال، کیا حال، کیا حال احوال ہے، تو ایکچولی بیسیکلی وہ ہے حوالہ، جو کا مطلب ہے وہ اراؤنڈ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ الفاظ ہیں، یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ایکسیس میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں. کچھ الفاظ جو پوائنٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، تو ایک جو اگر کوئی مذکر پوائنٹنگ اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم حاضہ کا لفظ یوز کرتے ہیں. مؤنث کے لیے حاضی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو چیز یعنی کہ دس کے معنی میں، اگر کوئی جو مؤنث کو ہم کہہ رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے حاضہ، سوری، مذکر کو جو کہہ رہے ہوں گے تو حاضہ کہیں گے، مؤنث کو کہہ رہے ہوں گے حاضی. کوئی چیز دور ہوگی تو دیٹ، اس کے لیے لفظ ذالک ہے. اور اگر وہ چیز مونس اگر کوئی ہوگی تو اس کے لیے ہم مخاطب کریں گے وہ جو ہے وہ تل کا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر انہی کا ہی جمع کر لیں، حاضہ حاضی ہی کو اگر آپ جمع کریں گے تو ہاؤلائی ہو جائے گا. یعنی کہ اگر دیز، تو اس کے لیے دو تین چار چیزیں ہیں ہمارے سامنے تو ہم ان کو دیز کہیں گے، تو اس کے لیے ہاؤلائی کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو دیٹ کا جو جمع ہے، یعنی کہ ذالکا تلکا، اور اس کا جو جمع ہے وہ اولائکا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی دفعہ اولائکا علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں کام کرنے والے. اولائکا علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جن پہ ہدایت آئی ہے. وہ اولائکا هم المفلحون، یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تلک الرسل، آپ کو ذالک الکتاب، تو آپ کو یہ اگر آپ اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیں، جو جو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ان کو آپ لکھتے جائیں، اور جو قرآن پاک کی کوئی ایک یا دو آیتوں کو آپ اس طرح انالیسس کر کے کریں کہ اس کے اندر گرامر کے کون سے لفظ آ رہے ہیں، سوال کے کون سے لفظ آ رہے ہیں، یس نو کے کون سے لفظ آ رہے ہیں. یہ یس نو کے لفظ ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیے ہیں. آج میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس کتاب سے بھی تھوڑی سی فیملیرٹی کر دوں. یہ گوگل، اس میں گوگل ڈرائیو کا جو لنک ہے اس میں شیئر ہے. میں پراپرلی واٹس ایپ کا جو گروپ ہے ہمارا قرآن کا علم، اس کے اندر بھی جو لوگ اس گروپ میں نہیں ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہاں پر میں چیزیں زیادہ بھیج دیتا ہوں. ادروائز دوسرے گروپس میں اگر بار بار چیزیں شیئر کرو تو کچھ لوگ اس سے انوائے ہوتے ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سب سر لوگوں اس کو. کا لنک بھیج دیں پلیز، میں نے جوائن کرنا ہے. جی جی، شور شور. آپ پلیز ایک مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو اس پہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ہے. تو یہ اوکے. اس میں. جی اچھا، پھر اس کے بعد الذی اللتی، یہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ کسی کو کہتے ہیں وہ جو، اس نے جس نے یہ کام کیا، یہ جو یا جس کے لیے جو لفظ آتا ہے نا وہ الذی ہوتا ہے. اگر مذکر ہو، اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے اللتی آئے گا. ٹھیک ہے. الذی اللتی، تو آپ سوچیں قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ الذی بھی آیا، اللتی بھی آیا. اور اور کیونکہ عام طور پہ زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو زیادہ لوگوں کے لیے الذین ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چیز زیادہ ہو، یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، تو وہ یہ الذین کا لفظ یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ حاضی تلکا اور التی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد، اچھا، اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ میں ہر دفعہ لکھ کے ایکسپلین کرتا ہوں. میں آج یہیں سے صرف دیکھ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہوا کا لفظ ہوتا ہے نا وہ ہی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مطلب لائک یہ کہ بیسیکلی یہ ایک اگر ہوگا تو وہ ہوا ہے، اگر جو دو ہیں تو ان کے لیے ہما کا لفظ ہوتا ہے. دو فیمیلز کے لیے بھی ہما کہا جائے گا اور دو میلز کے لیے بھی ہما کہا جائے گا. یعنی اچھا، اس میں دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ جہاں پہ میں مذکر اور مؤنث کا لفظ بول رہا ہوں نا، اس کے اندر ان چیزوں کا بھی ذکر آئے گا
کہ جو بے شک بے جان ہیں یا لیکن ہم ان کو جیسے ہم کہتے ہیں پنکھا چل رہا ہے، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں پنکھا چل رہی ہے یا نہیں بولتے نا، ہم بولتے ہیں پنکھا چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم مذکر کے طور پہ لیتے ہیں. تو ہر عربی زبان کے اندر بھی جو لفظ ہے یا وہ مذکر کے طور پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے یا وہ مؤنث کے طور پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ صرف ایک انٹرسٹ کی چیز ہے کہ جہاں پر مذکر کا ہی ذکر ہو رہا ہوگا نا تو وہاں پہ ہوا کا ذکر آئے گا، جہاں پر مؤنث ہوگا تو وہاں پہ ہیا کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اس کے ساتھ جو جملے ہوں گے، جو ان کے ساتھ جو گرامر جو پریپوزیشنز ہوں گی، وہ یہ بیسیکلی یہ پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. جو پروناؤنز ہیں، یہ پروناؤنز کا مطلب ہوتا ہے ضمیر، یعنی کہ جو اس بندے کی جگہ، اس کی ملکیت کے بارے میں، کہ اگر ہی شی دے ہے تو اس کے لیے یہ لفظ ہیں ہوا، ہما، ہم، ہننا. یہ چار لفظ ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں. اور ہیا، ہوا اگر ایک ہے تو ہوا ہے، اگر ایک فیمیل مونس چیز ہے تو اس کے لیے ہیا ہے، اگر دو ہیں تو ان کے لیے ہما ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دو سے زیادہ ہیں، مذکر بھی ہیں مونس بھی ہیں، تو ان کے لیے ہم ہے. تو اب آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ آتا ہے. رزق نہ ہم، تو ہم کا جب بھی جہاں پہ بھی آئے گا نا وہ ان تھرڈ پرسن کے لیے ہوگا کہ ان کے اوپر دیکھیں ہم نے کتنا رزق کیا ہم نے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں، ہم سب سے زیادہ دفعہ آئے گا. ہوا بھی آتا ہے، ہیا بھی آتا ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ دفعہ آئے گا آپ کو. وہ شروع میں بھی آ رہا ہوگا اور اینڈ پہ بھی آ رہا ہوگا. جہاں پہ شروع آ رہا ہوگا تو دے کے معنی میں آ رہا ہوگا، جہاں پر اینڈ پہ آ رہا ہوگا وہاں پہ دیر کے معنی میں آ رہا ہوگا. ذرا سا تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. جہاں پر شروع میں جملے کے لفظ کے کسی ایک لفظ کے شروع میں وہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہوگا تو وہ وہاں پر دے کے معنی میں آ رہا ہوگا. اور اگر اینڈ پہ آ رہا ہوگا تو اس کی اسٹیٹس بدل جائے گا اور وہ دیر کے معنی میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر وہ یہ ہوا جو اینڈ پہ آئے گا نا تو یہ ہو کے معنی میں آئے گا. یہ اس طریقے سے آئے گا. یہ دیکھیں، یہ ہوا جو ہے وہ ہو گیا. تو یہ اس کی میں بہت زیادہ ہر دفعہ میں رب کی ایگزامپل دے کے کرتا ہوں. ایکچولی یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ لگ سکتا ہے. رب ہو، رب ہو کا مطلب ہے کہ اس کا رب. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں یہ والا جو لفظ ہے یہ ہا ہے، یہ ہر کے لیے، تو ربو ہا اس عورت کا رب، ربو ہو اس مرد کا رب. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو جو سامنے والے کو ہم یو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر ایک ہوگا مرد ہوگا تو اس کو ہم انتا کہیں گے، اگر ایک فیمیل ہوگی تو اس کو ہم انتی بولیں گے. ٹھیک ہے. اگر جو دو سامنے جو لوگ ہیں، دو لوگ ہیں، تو ان کے لیے انتما کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں سارے لکھے ہوئے، انتما کا لفظ آ گیا. اس کے بعد اگر جو دو سے زیادہ مرد اور عورت دونوں بھی ہیں تو ان کے لیے انتم ہے، اور اگر دو سے زیادہ صرف عورتیں ہیں تو ان کے لیے لفظ یہاں پہ شاید نہیں لکھا ہوا ہے، انتنا ہے. ٹھیک ہے. انتنا ہے. دو سے زیادہ فیمیلز اگر ہیں تو ان کے لیے جو لفظ ہے وہ انتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ نہیں لکھا ہوا شاید، لیکن یہ میں نے جو ویسے ایکسپلین کیا ہے تو وہ کئی دفعہ آتا ہے، آپ کو پراپرلی گرامر کی کتاب میں بھی مل جائے گا. تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ہننا، اچھا ہننا بھی نہیں لکھا ہوا، ہننا یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر ہننا آتا ہے. تو یہ اگر عورتیں ہیں، صرف صرف عورتوں کو کے لیے جو لفظ ہوگا وہ دے کے لیے وہ ہوگا ہننا ہوگا. دیر کے لیے بھی ہننا ہوگا لیکن وہ اینڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ان کا میں کہوں کہ ان کا ان کی یہ چیز ہے تو ربو ہننا ان سب عورتوں کا رب. ٹھیک ہے. اگر میں ہی پکار رہا ہوں کسی کو کہ شی تو میں بولوں گا ہیا، اور میں ہر بولوں گا تو میں کہوں گا ان کے اینڈ پہ آئے گا ہا. تو ربو ہا اس کا مطلب ہے اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح یہاں پہ انتا، انتی اور انتما ہے اور انتنا ہے نا، تو یہاں پر جو اس کے لفظ بدل جاتے ہیں. جب دیر کے لیے آتا ہے نا تو وہ کاس کے لفظ آتا ہے، انتا نہیں ہوتا، وہ کا کے لفظ میں آتا ہے. تو اینڈ میں جب آئے گا، جس طرح یہ ہوا تھا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ انتا جو ہے نا وہ کا ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، تو ہم کہتے ہیں آپ کو اللہ جزا دے. تو ہم آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں فار یو. تو یہ جزاک اللہ، اور یہ کا کی جو ضمیر ہے یہ سب سے زیادہ آتی ہے. اب دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ جو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سارا جو کا آ رہا ہے نا یہ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں نا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے، اللہ تیرے لیے ثنا ہے. ٹھیک ہے. و تبارک اسمک، صرف تیرا نام جو ہے وہ برکت والا ہے. و تبارک اسمک، اسم اور کا، یہ جہاں پہ جتنے آ رہے ہیں سارے وہ کاف اس معنی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو دو کے لیے لفظ ہے وہ کما ہے. ٹھیک ہے. یہ کم آتا ہے لفظ، یہ آپ کو لیکن کہیں نہ کہیں قرآن پاک میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ضروری. کما جہاں پہ آئے گا تو کما فور ٹو، سامنے والوں کو ہم دو کو کہہ رہے ہیں. میرے سامنے دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں یا میرے سامنے دو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں ان کہنا چاہ رہا ہوں بھائی آپ دونوں کا رب، تو میں کہوں گا ربو کما. ٹھیک ہے. اگر بہت سارے لوگ ہیں تو میں کہوں گا ربو کم. تو آپ دیکھیں ربو کم یا سورہ کم اینڈ رحمان پہ. میں ربکما. جی جی جی. ٹھیک ہے.
تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ آپ تھوڑی سی ہم اگر استعمال کریں نا تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو انا ہے وہ آئی کے لیے ہوتا ہے، اور انا جو اینڈ پہ آئے گا نا جو پوزیشن کے لیے، تو یہ دو طرح سے آتا ہے، یا کے یا میں آتا ہے یا نی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ میں کہوں ربی، تو اس کا مطلب ہوگا میرا رب، ربی۔ اور اگر نون الف نہ ہے اس پر نہنو، نہنو ہوتا ہے ہم کے لیے، وی، اگر وی ہوگا نا تو نہنو ہوگا۔ اور اگر ہمارا ہوگا نا تو دیکھیں نون الف نا سب میں اینڈ پہ سب سے زیادہ دفعہ یہ آ رہا ہوتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ نون الف نا جتنے بھی آ رہے ہیں یہ فور ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ربی کا مطلب ہوگا میرا رب، رب بنا کا مطلب ہوگا ہمارا رب، ربو کا مطلب ہوگا تمہارا رب، رب کما تم دونوں کا رب، رب کم تم سب کا رب، رب کما رب کننا تم سب عورتوں کا رب۔ تو یہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، تھوڑے سے کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور یہاں پہ کہا تھا تو یہاں پہ کی ہوگا، تو اس لیے پراپرلی اگر ہم نے کسی کو شکریہ ادا کرنا ہے فیمیل کو، تو ہم کہوں گا جزاک اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمیں تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے خیال گرامر کے لیے تھوڑا سا میں نکالنا چاہ رہا تھا یہ ٹائم۔ اب ہم جو آیت کرنی تھی ہم وہ کریں گے، پھر میں نے آج سوچا کہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو ہم دوبارہ سے، کیونکہ ہر روز ہم قرآن نماز کا پڑھتے ہیں، پہلے میں نے پچھلے سیشنز میں ڈیٹیل سے سورہ فاتحہ بھی، ثنا بھی، جو رکوع کے ارکان ہیں وہ بھی، جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ بھی، التحیات بھی، درود شریف بھی، اور نماز جنازہ بھی کی تھی ہم لوگوں نے، پچھلے ریکارڈنگز میں موجود ہے۔ دعائے استخارہ کی تھی وہ بھی موجود ہے، دعائے قنوت کی تھی وہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اللہ اگر کوئی میرے سے غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ میری نیت کوئی نئی چیز آپ کو بتانا نہیں ہے، میری نیت وہ ہے کہ مجھے 40 سال کی عمر میں یہ پہلی دفعہ پتہ لگا کہ یار قرآن پاک تو اس طرح سمجھنا تھا، تو ہمیں تو پتہ نہیں کس طرح قرآن پاک سے ڈرا دیا گیا کہ قرآن پاک تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن پاک سمجھنا بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کریں۔ ہاں، اس کے اندر جو محکمات ہیں اس پہ توجہ دیں، اس میں متشابہات کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ قرآن پاک کی جو محکمات ہیں وہ بہت کلیئر ہیں۔ جو متشابہات ہیں، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، کسی نے آ کے جو نہیں دیکھا نا تو ہم اس کے بارے میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک کے تاریخی واقعات ہیں یا ایک لفظ کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نہیں کمنٹ کر سکتے، وہ عالم علماء کا کام ہے جنہوں نے اس کی بہت ڈیٹیل پڑھی ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی اندازہ ہو جائے نا، ہم اردو کے لفظ ہی ڈھونڈ لیں کہ یار اس کے اندر کیا لفظ ہے، اور وہ چیزیں کہ جو محکمات ہیں، کنٹروورشل کسی چیز میں گھسے ہی نہ آپ، کہ ایک فرقہ کیا کہتا ہے اور دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ ہمارے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں، کہ کیونکہ آپ جس فرقے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ثابت کر دے گا کہ صرف میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس طرح کی کسی چیزوں سے بچائے، سیدھا سیدھا قرآن پاک۔ میں تو سورہ قمر کی جو آیت ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ اللہ۔ تو یہ بیسیکلی اس پہ توجہ دینی۔ تو ہم لوگوں نے سورہ لقمان کی ہم نے شروع کی تھی آیات، تو سب سے پہلے کی تھی 12، 13، 14۔ میں اس کو جلدی سے کوئکلی بتا کے اور پھر ہم لوگ اگلی جو آیت آج یہ والی کرنی ہے، 14، 15، 15 کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بے شک البتہ تحقیق، پلیز یہ مائک میں میوٹ کر رہا ہوں، اینی ویز۔ تو بیسیکلی جو اس کے اندر حضرت لقمان کے ریفرنس سے کچھ باتوں کو قرآن پاک میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے نسبت سے ہمیں بہت پیغام دیا جا رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو وصیتیں کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے سورہ حضرت لقمان کا تعارف کرا گیا کہ بھئی بے شک ہم نے جو ہے وہ لقمان کو حکمت دی، اور حکمت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز کر کے اس سے روک لے۔ تو یہ بیسیکلی حکمت ہے، اور یہی روٹ ورڈ جو ہے وہ حکیم کے لیے ہے، میں اور تمام جو حکمت کے لفظ ہیں وہ اس کے اندر یہی ہا کا میم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ شکر کا ہے۔ تو ایک جو ایکسٹریم کسی کے احسان کے بدلے میں جو انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ شکر کی ہوتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کے ہم شکر کرنا کا مجاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پہ اللہ نے پیدا کیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو وہی چیز یہاں پہ حضرت لقمان کو بتائی جا رہی ہے کہ بھئی ہم نے حضرت لقمان کو جو ہے، ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ
اللہ का शुक्र करें। ठीक है, ये पिछली सेशंस में मैंने ये अन इन यहाँ पे भी दोबारा आएगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और वो देखें, अभी मैंने आपको लफ्ज बताया था ना मन, तो देखें वो यहीं पे मन आ गया आपके सामने। और जो मन, आई एम सॉरी, मैं ना शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। आप, मुझे करना पड़ा है। आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये आपको आवाज आ रही है? यस, ये आ रही है। जी, थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पर यही बात हजरत लुकमान के बारे में बता रहा था कि हिकमत अता की ताकि वो अल्लाह का शुक्र करे। और जिसने शुक्र की तो उसने अपने ऊपर ही एहसान किया, अपने 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 नफ्स के लिए किया। और जिसने कुफर किया, इनकार किया, तो बेशक अल्लाह ताला तो बहुत गनी और बहुत हमीद है। ठीक है। और अपने बेटे को हजरत लुकमान ने क्या कहा कि भाई, वो वाज कर रहे थे कि भाई किसी के साथ अल्लाह के साथ शरीक ना करो। और बेशक शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर कहा कि हमने इंसान को क्या वसीयत की कि अपने वालदैन के साथ एहसान कर। जो माँ के ने कहा कि देखो, माँ ने तुम्हें हमल में रखा और बहुत तकलीफ के ऊपर तकलीफ उठाई, और 2 साल उसने जो है वो विनिंग के लिए, बेसिकली ये वर्ड्स है कि 2 साल जो है वो दूध पिलाती है, 2 साल के बाद उसका विनिंग होती है। तो और फिर हमने कहा कि भाई मेरा शुक्र करो, अनिश्कुर ली, ली मेरा, मेरे लिए अल्लाह ताला कह रहा है। ये मैं माजरत खा हूँ, असल में मैंने इंटरनेट दोबारा से रीसेट किया है। अब मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको शायद। तो बहरहाल, मैं ये यहाँ तक ही आयत हम लोगों ने कर ली थी। इनकी डिटेल प्लीज़ आप लोग पिछली सेशन सुन लें। पिछले ये 2 सेशन इसके हो चुके हैं, इससे तीसरा ये सेशन है आज ना। तो ये पिछलों की कर लें। यहाँ पर जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ही शुरू हो रहा है कि तो व इन, और अगर, ये इन और अन, इन और अन। तो इन का मतलब होता है अगर, और अन का मतलब होता है के। यहाँ पर भी यही जुमला लफ्ज आया था, अनिश्कुर लिल्लाह। तो ये अनी, ये अन, ये वही लफ्ज है। ठीक है। तो इन का मतलब होता है इफ, और अन का मतलब होता है के, सो दैट। ठीक है। तो वाइन जा हदा का, और ये अच्छा यहाँ पर देखें, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ तक अभी अभी तक की जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये पहले ही बताया गया है कि शिरक ना करे अल्लाह से, और फिर वालदैन का कहा गया है। अब अगर मिसाल के तौर पे वालदैन आपको ऐसा काम कहें कि जो अल्लाह के हुक्म से टकराए, तो क्या करना है? ये के अंदर हमें ये बात समझाई जा रही है कि अगर वो क्या करें, वह इन, और अगर जाहदा का। अब देखें, का आ गया है, ये फॉर यू, हमारे लिए कहा जा रहा है कि अगर वो दोनों कोशिश करें। जहादा का मतलब कोशिश करना होता है, जहाद भी उसी से ही, उसी लफ्ज से है वर्ड। तो ये जहादा का वो कोशिश करें, ट्राई करें, अगर अगर वो इसको करें, अला, उस पर, अन तुशरिका, कि तुम शरीक करो। ठीक है। कि वो क्या करें, किस चीज की कोशिश करें, अन तुशरिका बी। ये बा और या आ रहे हैं, मैं इसको थोड़े से, आई एम सॉरी, मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बी आ रहा है। ठीक है। तो बा होता है, हरफे जर होता है विद के माने में। ठीक है। बिस्मिल्लाह में भी यही है, औज़ु बिल्लाह में भी यही है। तो ये बी आ रहा है, बी इज बी, बा प्लस या। तो अभी आपको मैंने या बताया था ना कि वो मेरे लिए होता है। तो यहाँ पर यही लफ्ज वो कह रहे हैं, या इस आयत में यही बात लिखी, यही बात बता रहे हैं कि भाई वो क्या कहें, अगर वो दोनों कोशिश करें, अला अन के तुशरिका। ये तुशरिका में ये ता जो है ना, अच्छा ये लफ्ज मैंने आज रिपीट नहीं किया, तो मैं आज आप लोगों को एक दफा प्लीज दोबारा से बता देता हूँ कि ये 4 लफ्ज याद कर लें आप, अलिफ, नून, ता और या। तो जो 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, एक फेले माजी होता है और एक फेले मुजारे होता है। जो माजी होता है वो पुराने अगर कोई काम हुआ हो, जो चीज पास्ट में हुई हो, तो उसको फेले माजी कहते हैं। जो काम अभी हो रहा हो या होगा, उसके लिए फेले मुजारे होता है। ठीक है। तो ये 4 लफ्ज आप याद कर लीजिए कि कहीं पर अगर किसी कोई ऐसे काम करने की चीज आ रही है, तो शिरक का काम है। ठीक है। और उससे पहले ये 4 लफ्ज आप ढूंढें, अगर इनमें से चारों में से कोई आपको मिले, अगर अलिफ आ रहा हो ना, तो अलिफ मेरे लिए होता है। ठीक है। अलिफ फॉर आई। नून, जैसे नून अलिफ नाम है, नून हमारे लिए था, तो यहाँ पे भी ये वी के लिए। ठीक है। ता इज फॉर यू, और या जो है ना उसके लिए, ही शी। ये आगे मजीद डिटेल होगी तरतीब में कि ये ही शी है, ये शी है या दे है।
لیکن اگر آپ یہ 4 علامتوں کو یاد کر لیں، اس کی اگزامپل میں ہر دفعہ یہی دیتا ہوں، میں ابھی پھر دوبارہ یہ دوں گا. اعوذو، اعوذو میں جو الف آتا ہے ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذو اگر الف کی جگہ نون آ جائے، نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں. تعوذو تم پناہ مانگتے ہو. یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں وہ، یہاں پہ کہہ رہے ہیں تشرک، کہ تم شریک کرو. ٹھیک ہے، تم شریک کرو. تو یہ شرک کے معنی کے ساتھ یہ تا لگا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اگر وہ لوگ کوشش کیا کریں کہ تم شریک کرو بھی میرے ساتھ، ما لیسا اسے جو، لیسا 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 کا مطلب نہیں کے لیے آتا ہے، لیس البرہ. ٹھیک ہے، یہ لیس البرہ آپ کو قرآن پاک سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے یا سورہ نساء کے اندر ہے، لیس البرہ کی نیکی، نیکی یہ نہیں ہے. تو لیسا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لکا، لکا میں جو ہے لام اور کا، فار یو تمہارے لیے، تمہیں. ٹھیک ہے، بھی ساتھ اس کے علم، یعنی کہ بیسیکلی اب یہ پورے اگر ہم اس کو ڈیٹیل پڑھیں تو یہ آ رہا ہے اس میں کہ اگر وہ لوگ کوشش کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ پورے جملے کا یہ مطلب آ رہا ہے. اور اگر دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ اللہ اس پر، ان کے تشرک تم شریک کرو، بی با اور یا، بکا ہوگا تمہارے ساتھ، تو بی جو ہے وہ میرے ساتھ. ٹھیک ہے، ماں اسے جو، لیسا نہیں، لکا تمہیں، بھی جس کا علم، کہ تمہیں نہیں ہے علم. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ اب وہ ماں باپ کی تو اتنی عزت کرنے کو کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ میرے ساتھ شریک کرنے کو کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فلا، تو نہیں، فا، فا ہوتا ہے دین، پس، پس کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، فلا نہ کرو، تو تے ہما، تم ان کی اطاعت نہ کرو. اب یہ دیکھیں ہما آ رہا ہے، تو ہما ان دونوں کے لیے آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ اب آپ کی ٹیسٹ ہے کہ جو آپ کو بھی جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہما کا جو لفظ آ رہا ہے یہ ان دونوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ کسی دو کے لیے ہو رہا ہے. تو یہاں پہ دو لوگ کون، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا. تو یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور یہ تا از فار ٹو، یو. ٹھیک ہے، تو یہ اطاعت کا لفظ ہے، اس میں یہ مل کے یہ تا از فار یو کہ تم اطاعت نہ کرو ان کی. ٹھیک ہے، تو نہ کرو تم اطاعت ان سب کی. یہ اسی کو یہاں پہ لکھا ہے فلا تو تے ہما، تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو. وصاحبہما، اب یہ جس طرح ہوتا ہے نا صحبت، ساتھ، تو یہ یہاں پہ وہی ہے کہ واہ اور صاحبہما تم ان کے ساتھ رہو. پھر دنیا، دنیا میں، فی بھی جو ہے اور حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، تو فی میں کے معنی میں آتا ہے. تو یہ حرف جار بار 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 آتے ہیں کیونکہ میں نے اسی لیے کھول کے یہاں پہ سامنے رکھا ہوا ہے. فا ہوتا ہے ود، یہ ابھی فی آیا ہے، فی میں ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ من، من سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الا ٹورڈز ہوتا ہے، اللہ پر ہوتا ہے. میں نے پچھلے سیشنز میں بہت ڈیٹیل سے ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے. آپ لوگ پلیز کائنڈلی دوبارہ یہ پلیز مائک میوٹ کر لیجئے، مجھے اس سے بہت ڈسٹریکشن ہو رہی ہے جی. تو جی، تو یہ بیسیکلی یہی بات ہو رہی ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن کیا کرو اس دنیا میں؟ کیا کرو؟ معروف، اچھے طریقے سے. تو اس دنیا میں ان کے ساتھ رہو اچھے طریقے سے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ شرک کرنے کے کہہ رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ ینگ ایج میں خاص طور پہ اب مجھے ہر انسان اپنا یاد کرے کہ اگر کوئی بندے کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہو جائے تو وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ماں باپ سے پھر جھگڑا ہوتا ہے کہ میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں. دیکھیں ہماری کتنے سارے سوسائٹی میں آپ سوچیں ذرا، ینگ جنریشن جو ہے وہ اگر کوئی دین کی طرف ہو جائے تو وہ ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کو یہ یہاں پہ رول بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان کی بات نہیں ماننی، کہ ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی. یہ نہیں کہنا کہ ان کی بات مان کے ہم اللہ کے ساتھ شرک کر لیں، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم بدسلوکی نہیں کر سکتے کہ نہیں جی وہ تو مشرک ہیں تو ان کو چھوڑ دیں گے. اس کی اگزامپل کیا ہے کہ ایون جو حضرت ابراہیم کے جو علیہ السلام کے جو والد تھے، وہ آزر جو تھے، وہ مشرک تھے، وہ نہیں انہوں نے جو ہے وہ ایمان قبول کیا تھا. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہم سب کے لیے ہے کہ کسی بھی حالت میں اگر ہم اپنے ماں باپ، ہمیں اللہ توفیق دے دے تو بھی ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے جھگڑنا شروع کر دیں. تو یہ کہا گیا ہے اس جملے میں، اس آیت کے اندر ہمیں یہ رول اسٹرکٹلی سمجھایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے ان کے ساتھ معروف رہنا ہے. معروف جو ہے عرفہ، عرفہ کا لفظ اس میں آتا ہے بھلے طریقے سے کے معنی میں یہ یوز ہے لفظ. ٹھیک ہے، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ
اور یہ اتباع کا لفظ ہے. اور اتباع کس کی کرنی ہے؟ سبیلا، سبیل رستے کو کہتے ہیں. فی سبیل اللہ کا لفظ یوز ہوتا ہے نا، ہم لوگ سبیل رستے کو کہتے ہیں. وتبع، اور اتباع کس کی کرنی ہے؟ پیروی کرو. سبیلا، جس کی اس بندے کی پیروی کرو. من، دیکھیں وہ آ گیا نا جو، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا من از فار ہو، اس کی کرو. کس کی اتباع کرو؟ کہ جو ہے اللہ کے رستے پہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ اس وتبع سبیلا من انابا الیہ. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کیا کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے. انابا کا مطلب ہمارے لیے اتنا فیملیئر نہیں ہے، لیکن یہ آپ یاد کر لیں. کچھ الفاظ، ظاہر بات ہے سارے الفاظ اس طریقے سے ہمارے زبان میں نہیں یوز ہوتے، میجورٹی یوز ہوتے ہیں ہماری اردو زبان میں. آپ کو بے تحاشا لفظ، آپ سرا سوچ کے کریں. اطاعت کا لفظ ہے، صحبت کا لفظ ہے، دنیا کا لفظ ہے، معروف کا لفظ ہے، تباہ کا لفظ ہے، سبیل ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. انابا صرف ایک ایسا لفظ آیا ہے جو ہم کامنلی نہیں یوز کرتے اس طریقے سے اس معنی میں. تو انابا الیہ، الا اور یا ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، تو الا اور یا مل کے یہ بن گیا الیہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ الی کا ہو اگر ہو تو وہ تیری طرف ہے، الیہ میری طرف. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کی بات نہیں ماننی، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ پیروی اس کی کرنی ہے جو میری طرف رجوع جو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سما، پھر سما میں نے ابھی آپ کو لفظ دکھایا تھا، سما دین، سما الیہ میری طرف. پھر وہ جملہ بول رہے ہیں میری طرف ہو رہے ہیں. مرجیکم، اب دیکھیں، اب آپ غور کریں تو اب آپ کو ابھی جو میں نے رول بتایا تھا اسی کے تحت کم کا مطلب ہے تم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. مرجیکم کے لفظ، یہ لفظ ہے رجوع کرنا. تو لوٹنا، رجوع کا مطلب لوٹنے کے معنی میں آتا ہے. مرجیکم، تم سب نے لوٹنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا دیکھیں، یہ کتنا، اب آپ اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ خود سے تھوڑی سی اپنی توجہ دے کے کریں گے تو آپ کو خود آئے گا کہ اس کے نا رجوع کا لفظ ہے. اور کم کس کو ہے؟ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے لوٹنا ہے. ثم الیہ، میری طرف ہی لوٹنا ہے تم نے. اور پھر کیا ہے؟ فا دین، فا کا مطلب ہوتا ہے پس ہوتا ہے یا دین ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ الف آ رہا ہے. اب یہ اب تھوڑا ظاہر بات ہے یہ آپ لوگوں کو وقت لگے گا اس چیز کو سمجھنے میں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں فا کو الگ کر لیں، فا الگ ہو گیا، کم الگ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو ایک تو فا ہو گیا دین بس، اور کم ہو گیا ہمیں. اب یہاں پر الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو الف میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ اگر الف کی جگہ نون ہوتا نا تو ہم کے معنی میں ہوتا. یہ الف جو ہے وہ میں کے معنی میں ہوتا ہے. نبا کہتے ہیں کسی بڑی خبر کو. تو سورہ نبا کے اندر بھی جو سورہ جو 30ویں پاری کی آخری سورت ہے وہ سورہ نبا ہے. تو وہ پیغام کے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. تو نبا جو ہے وہ بڑی خبر کو کہتے ہیں. تو یہاں پر خبر کے بارے میں ہی لفظ یوز ہو رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں گا، میں تم لوگوں کو خبر دے دوں گا ساری. ٹھیک ہے. مرجوکم فنبیکم بما، بما اس کے ساتھ، یعنی کہ وہ با اور ماں مل کے ہو رہا ہے تو بما بن گیا ہے. اور بما کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کنتم. اچھا، یہ کن کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ ہو جانے کے معنی میں آتا ہے. اور یہ کن تم، یہ تم جو ہے یہ تم، ہمیں جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ انتما انتم، تو یہ کن تم وہی لفظ آ رہا ہے. تو یہ کاف مل گیا اس کے ساتھ، تو یہ کن مل گیا اور تم ہو گیا. تو یہ کن تم ہو گیا، تھے تم. تعملون، تعملون. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا ہے دیکھیں، تا یو کے لیے میں نے ابھی آپ کو لفظ بتایا تھا، تا از فار یو. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے لفظ کیا ہے؟ عمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تا اور عمل ہے. تو یہ ہو گیا کہ تم عمل کرتے تھے، اور یہ جمع کے لیے آ رہا ہے. تو تعملون ہے. یہ مطلب یہ ابھی میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. یہ جو پچھلے سیشنز میں نے واحد جمع کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، لیکن یہاں پر جو اب آپ لفظ ڈھونڈیں اس میں لفظ آ رہا ہے عمل کا، اور تا آ رہا ہے فار یو. تو یہ تم عمل کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ بھائی اگر وہ کوشش کریں تمہیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، اور وہ کرنے کو کہیں کہ جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. فلا تطیعہما، تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور وتبع، اور ان کی اتباع اس کی کرنی ہے وہ کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے. یعنی کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے. ایسے دوست بھی آپ نے ایسے بنانے، کیونکہ دوست جو ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو ہم جس دنیا میں جس کو دوست بنائیں گے وہی اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے دوست بنانے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنی کمپنی کو، a man is known by the company he keeps. تو یہ جملے کو ذہن میں رکھیں
کہ ہم اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اچھی چیز ہمیں خیر آئے گی. کیچڑ کے پاس سے گزریں گے تو بے شک آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو کیچڑ نہیں ہیں، لیکن کیچڑ کے پاس سے جب گزریں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے جسم پہ لگے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں. ظاہری تو ظاہر بات ہے، دیکھیں ہم اس دنیا کے اندر ظاہری معاملے پہ ہی چلتے ہیں نا، ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے. تو ہم کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسی کے ساتھ کریں. وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو یا دل سے. ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے کیا آئیڈیاز ہیں اور کیا اس کے خیالات ہیں. لیکن یہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہم نے پیروی اس کی کرنی ہے، ہم نے فالو اس کو کرنا ہے، اب دوستی ہم نے اس سے کرنی ہے. یہ اس کے اندر آگے اس کو آپ مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کی آیات کا ایک جو تھا نا شان نزول اس وقت کے حساب سے تھا کہ جس وقت وہ نازل ہو رہی تھی، اور وہ اسپیسیفک تھا. لیکن قرآن پاک کے اندر جو پیغام وہ آتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے. تو ہم اپنے اندر یہ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں پہ ہماری چیز آتی ہے، یہ چیز کہ ہم نے پیروی اس کی کرنی ہے کہ جو جو میری طرف رجوع کر رہا ہے. تو یہ اس آیت کا تھا. اب 15 منٹ ہمارے پاس مزید ہیں، اس کے اندر میں دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں کیونکہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں، تو وہی جو گرامر کے رولز کے حساب سے ہم جلدی سے کوشش کریں گے. جو نماز کے اندر جو اذکار ہیں وہ یہ کتاب ہے علی عمران صاحب ہیں جو کسی زمان پتہ نہیں آج کل وہ کہاں ہیں، لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کلرڈ کے حساب سے اور یہی جو علامات کے حساب سے انہوں نے کیا تھا. یہ کتاب میں نے میرے پاس ہارڈ کاپی میں ہے، میں نے اس کو اسکین کیا تھا آپ سب لوگوں کے لیے، یہ بھی گروپ میں موجود ہے. لیکن اس کا طریقہ آپ کو میں جلدی جلدی سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ اکبر کہتے ہیں تو اکبر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بڑا کبرائی بڑے کے معنی میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ میں اللہ کا جو لفظ ہے وہ ال اور الہ مل کے بنتا ہے، الہ. میں اصل میں ٹائم بچانے کے لیے میں ذرا سا، لیکن کچھ الفاظ جو نئے لوگوں کے لیے میں یہاں پہ لکھتا جاؤں گا. الہ، الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور ال جو ہوتا ہے نا وہ اسپیشل بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. ٹیکنیکل ٹرمینالوجی معرفہ ہے، لیکن ذہن میں یہ ویسے رکھیں کہ اگر کوئی ہم کہتے ہیں نا بک اور دی بک، ٹھیک ہے، تو الہ جس کی ورشپ کی جائے، اور الہ اسپیشل الہ، تو یہ الہ مل کے بنتا ہے اللہ کا لفظ، ٹھیک ہے. تو اللہ کا لفظ جو ہے وہ اس دی یہاں پر جس طرح الحمد میں آتا ہے نا لفظ، تو الحمد میں جو لفظ آ رہا ہے اس میں بھی جو ہم تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور الحمد جب بنتا ہے تو بیسیکلی ہم اس کے لیے جو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے وہ تمام تعریفیں ہوتا ہے. وہ ایکچولی یہ کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے، یعنی کہ تمام جو تعریف کے کلمات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. الحمد للہ، لام اور الف لام مل کے بنتا ہے للہ، لام اور یہی جو ال اور الہ مل کے بنتا ہے اللہ. یہ لام اور الف لام جب ملتا ہے تو یہ بن جاتا ہے للہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، فور اللہ. یہ لام کا مطلب فور کے لیے ہوتا ہے، پوزیشن کے معنی میں بھی ہوتا ہے یہ لفظ. تو یہ بہرحال یہ کہ یہ اس میں یہ اس حساب سے ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو اب اس کے اندر پہلے آپ اپنے لفظ ڈھونڈیں. سبحان ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، اللہم تو چلیں اللہم سے سب فیملیئر ہیں، ٹھیک ہے. اللہم اللہ کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اے اللہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہی جو اللہ لکھا ہوا ہے نا اس کے اینڈ میں میم مشدد آ گیا ہے، یہ میم شد کے ساتھ آ گئی ہے تو وہ اللہم بن گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہم بن گیا ہے بیسیکلی اللہ اور میم مشدد سے. تو یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کو پکارنے کے لیے وہ اللہم کا لفظ یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا اب اس کے اندر جو اس کو ہم بریک کریں گے تو دیکھیں یہ وا، با اور حمد کا، اور اب حمد اور کا. تو وا کا مطلب ہوتا ہے اور، وا کا مطلب قسم کھانے میں بھی ہوتا ہے، والشمس والقمر، لیکن یہاں پر وا مطلب اور میں آ رہا ہے، بی کے ساتھ ہم دی کا، دیکھیں کاف آ رہا ہے تیری. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ سبحان اور کا تیری تعریف، اے اللہ تیری تسبیح، تیرے لیے تسبیح ہے. پھر کیا ہے، ساری تعریفیں تیری ہم تیرے لیے ہیں. تو کاف اور یو ہے، با ود ہوتا ہے بسم اللہ، ود دا نیم آف اللہ، ان دا نیم آف اللہ. ہم ہاں اور ہماری جو ترجمے کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے، تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن شروع کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے با میں. بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے ان دا نیم آف اللہ یا ود دا نیم آف اللہ. بسم اللہ میں شروع کا مطلب کہیں سے نہیں آتا. بہرحال اینی ویز یہ آپ کی صرف انفارمیشن ہے. اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے برکت کا ہے، وتبارک اسم کا، اسم ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، اسم نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
اسم کا، اور برکت والا ہے تیرا نام، ٹھیک ہے. وتعالى جدک، جد امجد ہم لوگ لفظ یوز کرتے ہیں، آباء و اجداد کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی بزرگی کے معنی میں یہ ہوتا ہے. وتعالى اور اعلیٰ ہے، وتعالى جدک اور تیری بزرگی بہت اعلیٰ ہے. تو اعلیٰ اور عرفہ کے لیے ہوتا ہے نا اعلیٰ، ہم بولتے ہیں بہت اعلیٰ، تو یہ اعلیٰ کا لفظ وہی ہے وتعالى جدک، اور تیری بزرگی بہت اعلیٰ ہے. اور پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وا ولا الہ غیرک، اور کوئی بھی تیرے سوا الہ نہیں. تو لا نہیں ہوتا ہے الہ، کوئی الہ نہیں ہے، غیرک، غیرک غیر کہتے ہیں. اور یہ جو بھی الحمدللہ بھی آئے گا، تو الحمدللہ میں بھی غیر المغضوب، تو غیر کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، تیرے سوا. تو یہ غیر کا مطلب ہوتا ہے، ہم ویسے بھی بولتے ہیں نا غیر، جو بھائی وہ غیر ہے، تو غیر کے مطلب بیسیکلی وہ ایکسپٹ کے لیے ہوتا ہے، سوا کے لیے بھی ہوتا ہے. جو ہمارا اپنا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں غیر، تو بیسیکلی ایکسپٹ کے معنی میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا. اب ذرا سا آنکھیں بند کر کے ذرا سوچ کے اس کو پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو ایکچولی اگر ہمیں نماز میں ہم الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں تو پھر آپ کی نماز میں کانسنٹ، پھر جو لوگ کہتے ہیں نا یہ نماز پڑھتے ہوئے ساری کیلکولیشنز بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساری ریویژنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کھانا کیا پکانا ہے وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایکچولی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور کیونکہ ہم روٹین سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہ وہ ان کی ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، اس لیے تو وہ سمجھ کچھ نہیں آتی. تو اگر آپ کوشش کریں، جس حد تک یہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو وہی کہتے ہیں نا کہ تمام بنی آدم جو ہے نا، وہ کلو بنی آدم خطاؤنا و خیر الخطاؤنا توابینا، کہ تمام بنی آدم جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو توبہ کرے. تو آج سے توبہ کر لیں، آج سے کوشش کرنی شروع کر دیں. پھر غلطی ہو جائے پھر دوبارہ توبہ کر لیں، پھر غلطی ہو جائے پھر دوبارہ توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ کو گر کے اٹھنا بہت پسند ہے. ہاں جس وقت بھی توبہ کریں یہ سوچ کے نا توبہ کریں کہ تھوڑے دن کے دیر کے بعد پھر یہی کام کرنا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ کیا پتا آج توبہ کی آج ہی اس دنیا سے ہم چلے جائیں. تو ہمیں یہ صرف دیکھیں کانسیپٹ ہے، یہ صرف اپنے دل کے اندر یہ چیز کو بٹھانا ہے ہم نے اپنے اندر. تو پھر یقین کریں اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں آج مر جاؤں گا، آپ کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، آپ کسی کے ساتھ کوئی کینہ نہیں رکھیں گے، آپ کسی کو سے بدلہ نہیں لینے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آپ کو اگر میں آج، اور ہمیں یقین ہے، مجھے نہیں یقین، آپ کو بھی یقین نہیں ہے، کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو. اگر کسی کو ہے یقین، دیکھیں جب زلزلے آتے ہیں نا، یہ زلزلے دوسروں کی دنیا میں آتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی آیا تھا چند سال پہلے، آج سے جب 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ ابھی تک لوگوں کو یاد بھی ہے اور پتہ بھی ہے. تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں تک یہی پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کے علاوہ یقین کریں میرے دل میں اور کوئی بات نہیں. اینی ویز، اچھا یہ اوضو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا. تو یہ اوضو میں اوضو کا لفظ جو ہے وہ پناہ مانگنے کے لیے الف مل کے بنا رہا ہے میں، ٹھیک ہے. باللہ، اللہ کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں، باللہ، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام، ٹھیک ہے. الشیطان الرجیم، تو شیطان جو ہے نا وہ مردود ہے، ٹھیک ہے. ہر جب ہم یہ پڑھیں نا تو ہمیں اپنے دل میں اس سے نفرت پیدا ہونی چاہیے. جو ہمارا کوئی بدترین دشمن ہو، ہم اس کے لیے ہمارے دل میں کیسی کیفیت ہوتی ہے. تو اس دنیا کا ہمارا سب سے بدترین دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے. شیطان نے اللہ کو چیلنج، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں شیطان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے؟ اس ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ سوچیں کہ اس نے اس ذات کو، کہ جس کو ہم سب سے بڑا کہہ رہے ہیں، اس کو اس نے چیلنج کیا تھا کہ جو تو بنا رہا ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے نا تو غلط بنا رہا ہے، اور وہ تو جھگڑا کرے گا. تو اللہ کو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں جو ہوں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور تو بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا. تو بیسیکلی یہ جب بھی آپ شیطان کا ذکر سنیں تو آپ کے دل کے اندر یہ نفرت پیدا ہونی چاہیے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شیطان کی پیروی بھی کریں اور آپ یہ بھی کہیں کہ اللہ اللہ. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو یہ دونوں چیزوں کو اپنے دماغ کے اندر سوچیں ذرا. اینی ویز، اگلی بات آ گئی. تو یہ رجیم کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ مردود ہوتا ہے، بیسیکلی رجم کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو وہ دھتکارا ہوا وہ چیز کے جس کو پتھر مار مار کے ہم ختم کرتے ہیں، وہ والی چیز شیطان الرجیم. تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا جس کے ساتھ بھی ال آتا ہے وہ اس چیز کو بہت اسپیشل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے.
تو رحمان کے ساتھ بھی جب ال آ رہا ہے تو وہ بہت اسپیشل رحمان، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی شیطان کا لفظ یہ ہے کہ بہت زیادہ خطرناک، بہت ہی بری چیز، ٹھیک ہے. تو الشیطان الرجیم. اچھا پھر آ رہا ہے بسم اللہ. تو بسم اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ با ود اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم. الرحمن اور رحیم دونوں کے اندر جو روٹ ورڈ ہے نا وہ رحم ہے، را حامیم. اور دیکھیں جو یوٹرس کے لیے جو ماں کا جو ہے اس کے لیے بھی رحم کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی رحم وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو اس کی ترجمہ میں تو اس کی ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دونوں کے اندر روٹ ورڈ ایک ہے. تو اب یہ فرق کیسے ہے؟ تو رحمان اس دنیا کے اندر اللہ کی صفت رحمانیت ہے کہ اللہ کا جو رحم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خیر ہے وہ اس دنیا کے اندر کافر کے لیے بھی ہے. کافر کو بھی آکسیجن مل رہی ہے، کافر کو بھی اس دنیا میں ترقی مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی جو صفت رحمانیت ہے نا وہ اس دنیا میں سب کے لیے ہے. لیکن جو رحیم ہے نا وہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہوگا. رحیم وہ چیز ہوتی ہے، رحیم کے اندر جو طرز کے اندر جو لفظ ہوتے ہیں ان کے اندر لانگلیوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کے اندر پرماننٹ، اس کے اندر دوام ہوتا ہے، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے. وہ اس ترتیب میں جو لفظ ہوتے ہیں. عظیم کا بھی میں بھی یہی ترتیب ہے، کریم میں بھی یہی ترتیب ہے، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ کی اور اس کی لانگلیوٹی اس کے اندر ہے. تو یہ ہوگی آخرت میں، اور صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے سیدھے رستے پہ چلیں گے. تو اللہ کی جو صفت رحمانی جو ہے وہ اس دنیا میں ہے، اور اللہ کی صفت رحیمی جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اس کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کیا، ٹھیک ہے. یہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی تھی کہ یہ الف میں کے لیے ہوتا ہے، یہ سارے وہی لفظ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد الحمد، میں نے آپ کو بتایا کہ تمام تعریفیں کہہ لیں یا اسپیشل تعریفیں یا تعریفیں ہیں ہی صرف اللہ کے لیے، یا آپ اس کو مختلف انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. للہ رب العالمین، رب عالم کا، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو عالم ہماری دنیا کے ہم عالم کہتے ہیں، عالم ارواح، تو عالم دنیا کو کہتے ہیں. تو رب العالمین تمام عالموں کا رب ہے. للہ رب العالمین، یہ تمام عالموں کا رب ہے، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم وہی ابھی پیچھے ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے. مالک یوم الدین. اچھا مالک یوم الدین، یوم مالک، مالک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جو اس کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. یوم دن کا، الدین، الدین جو ہے نا وہ بیسیکلی سزا اور جزا دونوں کے لیے، ٹھیک ہے. اس دن اس دنیا کے اندر اگر کوئی بہت نیکی کے کام کرے تو اس دنیا میں تو اس کو صلہ نہیں مل سکتا. تو اللہ نے اس کا صلہ دینا ہے، اور وہ کیسے دینا ہے وہ ایک متشابہات ہے، اس کو کیسے ملے گی جنت، وہ متشابہات ہے. اس دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک قتل کرے اور ایک بندہ 100 قتل کرے تو میکسیمم ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ایک دفعہ پھانسی دے دیں گے، وہ ایک دفعہ اس کو مر جائے گا وہ. تو جو 100 قتل کرے گا وہ اور ایک قتل کرے گا وہ تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس بندے کو 100 دفعہ اس تکلیف سے گزرنا پڑے. ذرا اپنی سانس، میں کیونکہ بیسیکلی سائنٹیفک انسان کو سوچنا چاہیے ذرا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانس روکیں، اور جتنی دیر تک آپ روک سکتے ہیں میکسیمم روکیں، اور دیکھیں اس ٹائم پہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ تو ظاہر بات ہے، ہمیں یہ تو مذاق، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم لوگوں نے، سب لوگوں نے کسی نہ کسی وقت یہ موت کا مذائقہ چکھنا ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ موت اس لیے دعا مانگنے کو حکم ہے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو موت کی تکلیف سے بچائے. تو بیسیکلی یہ یوم الدین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس دن سزا و جزا. تو آپ اس وقت سوچیں کہ وہ ایسا دن آنا ہے جس میں ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا حساب دینا ہے. تو یہ الدین کا ہے یوم سزا اور جزا، ٹھیک ہے. اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایکچولی دیکھیں ایا میں نے آپ کو ابھی پیچھے آیا تھا ایکسکلوسively، تو یہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان، ایا کا، تو یہ بیسیکلی ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے. تو کا، ایا کا ہے صرف تیری، نعبدو ہم، نون جو ہے نا وہ ہم کے لیے ہے. اگر یہ آبدو ہوتا تو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، اور ہم صرف تیری سے ہی استعانت کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں اپنی زبان میں مدد کرنے کے میں، استعانت میں. تو دیکھیں و ایا کا نستعین، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین. تو اللہ کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین. سلیم میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. دو باتیں، ایک یہاں تم ایا کا یہ بتا رہے ہیں نا، ایا کا سوری ویسے تو سوری، نہیں مجھے پتا لگ گیا، ایا اور ای ڈفرینٹ ہے، سوری. ایا نہیں ہاں، ہے، وہ میں ایا اور ای ڈفرینٹ ہے. اپالوجیز، ٹھیک ہے. لیکن ویسے ایا اور ای. ایک بات اور ہے کہ اگر ہم کہیں گے نابودو کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا. لیکن
کا کو پہلے لا کے انہوں نے ایا کا جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی صرف تیری، زور زور پیدا کرنے کے لیے نا، یہ یہاں یہ ترجمہ ہے۔ صرف تیری ہی ہاں عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے ہی استعانت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ تو یہ اس میں اور اس میں ایک ہے۔ ایک ال کا تم کہہ رہے تھے بار بار نا، ال ہم، کا ایک ترجمہ ہوتا ہے معرفہ، اور دوسرا ہے ال جو الحمد میں آیا تھا نا، اس کا ترجمہ ہے تمام۔ ال کا ایک ترجمہ ہے تمام، یہ اس کی صرف اسی ورڈ کے لیے یوز کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ وہ معرفہ والا ال نہیں ہے، یہ ال تعریف، تمام تعریفیں، ایک اس کا ترجمہ ایک ال تمام بھی ہے۔ ہاں نہیں، باقی ٹھیک ہے سمجھ۔ اس کی میں نے کافی ڈیٹیل میں نے سنی ہے، یہ مختلف آراء اس میں موجود ہیں۔ ال اس بیسیکلی الحمد وہ معرفہ کے اس میں بھی ہے، اور اس کی جب ایکسپلینیشن میں تفسیر میں بتایا گیا ہے تو یہ تمام تعریفوں کے لیے بھی یہ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں دونوں اس کے چیزیں موجود ہیں۔ تھینک یو۔ اوکے، اچھا، ایوا کا نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اہدنا میں ہم اللہ سے ہدایت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے۔ اہدنا، ہمیں، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے پہ۔ الف ہم مانگ رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے پہ۔ صراط الذین، اور آگے اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، الذین میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جن کے معنی میں آتا ہے، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، یہ الا اور ہم ہے، دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، انعمتا، تو نے نعمت کی، علیہم، ان پر، جنہوں نے تم پر، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس میں دیکھیں جو لفظ ہے نا وہ غضب کا ہے، اور یہاں پہ لفظ ضلالت ہے، یہ ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں۔ تو یہ مغضوب جو ہے وہ جو اس کی تفاسیر میں بتایا گیا ہے کہ غضب جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے، کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا رستہ نہیں کہ جن پر تو نے غضب کیا، یعنی کہ وہ یہودی، وللضالین، جو گمراہ ہو گئے، یہ وہ عیسائیوں کے لیے، یہ تفسیر میں ہے۔ لیکن بیسیکلی اللہ سے ہم ہر دفعہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو اس دنیا تمام جہانوں کا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری سے ہی استعانت مانگتے ہیں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط، تو پوری جو قرآن پاک ہے نا، پورا قرآن پاک وہ اس جملے کا جواب ہے، کہ جو ہم لوگ الحمدللہ میں مانگتے ہیں، اور اس کا پورا جواب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ ہم اللہ سے سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کا اس راستے کا کیا ہے، نعمتیں جن پہ آئیں تو یہ اس میں انبیاء ہیں، ان کے اندر اولیاء ہیں، اس کے اندر شہداء ہیں، اس کے اندر سارے وہ صالح نیک لوگ ہیں کہ جن پر تو نے نعمت کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بیسیکلی ایکسپلینیشن ہے۔ تو اگر ہم اس اس بیک گراؤنڈ کو اپنے دماغ میں رکھ کے اگر ہم نماز پڑھیں تو اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی، یہ تحیات کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، بہت سمپل ہے۔ سبحان تعریف ہو رہی ہے ربی العظیم، رب عظیم رب، اور سبحان ربی العلیٰ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ تو تحیات کا میں ہے کہ تمام کلمات، تمام بدنی عبادات، تمام جو تعریفی جو کلمیات کلمہ ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہیں صرف، ٹھیک ہے؟ تو التحیات للہ، تمام جو کلمات ہیں وہ اللہ کے لیے۔ اس کے اندر نا تو یہ اس کی میں نے پوری ڈیٹیل میں نے سنی تھی، وہ ایک انجینئر طارق ہیں، انہوں نے بہت ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے نماز کا، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور سنیں۔ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جو نا بادشاہوں کا نا جو وہ سلامی پیش کی جاتی تھی نا، اس کے لیے بھی تحیہ کا لفظ یوز کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو التحیات للہ والصلوات، اور تمام جو صلوات ہیں، تمام جو دعائیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ والطیبات، اور جو ساری پاک ہے، طیب پاک کو کہتے ہیں والطیبات، السلام علیکہ، اے سلام دے رہے ہیں کس پہ؟ ایھا النبی، کہ اے نبی تیرے پر سلام ہو، ٹھیک ہے؟ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکات ہو، ٹھیک ہے؟ السلام علینا، سلام ہو علینا، ہم پر، یہ نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام جو تعریفیں ہیں نا، جو تمام کلمات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تمام جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تمام جو والصلوات والطیبات، اور تمام پاک طیبات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا اگلا جملے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو سلامتی ہو اللہ کے نبی تیرے پر، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو، اور ان پر بھی السلام علینا، اور ہم پر بھی ہو، اور وعلی عباد اللہ الصالحین،
اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. اس کے اندر ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ہم سلامی بھیج رہے ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر بھی. ٹھیک ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو میں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، الف آ رہا ہے نا، میں شہادت دیتا ہوں، یہ شہادت گواہی دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ کے ان پہلے بھی آیا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، لا نہیں ہے، الہ کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ. ٹھیک ہے. اور ایکچولی اس کے لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جس طرز میں یہاں پہ آ رہا ہے نا، اس کو گرامر کی طرز میں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کو. یہ جو اس طرز میں اس کو کہا جاتا ہے لا نفی جنس. تو اس کے لیے لفظ ہوگا کہ بالکل ہرگز نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. یہ وہ والا لفظ ہے یہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کے، ٹھیک ہے، بے شک، محمدن، محمد جو ہے کون ہے، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. میں سوری، یہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، میں جلدی سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. واشہد ان محمدن عبدہ و رسول، اور بے شک جو محمد جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اللہم، اے اللہ، صلی علی، صلوات بھیجتا ہوں، دعائیں بھیجتا ہوں، تعریفیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پلیز مائک میوٹ کر لیں. اللہم صلی علی محمد. ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ میں صلوات بھیج رہا ہوں کس پہ؟ محمد پہ. وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پہ. کما، لائک، کاف جو ہوتا ہے نا، لائک کے معنی میں ہوتا ہے. کل ہجارہ، تو یہ سورۃ القاریہ کے اندر جو آتے ہیں نا، کہ وہ جو پہاڑ جو ہیں وہ دھنی جو دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، وہ کل ہجارہ کے آتا ہے، اور کل اہن المنفوش آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی کاف جو ہوتا ہے لائک ہوتا ہے. کما، کہ جیسے، صلیتا، تو نے، صلیتا، یہ تا ہے تو کے لیے. ٹھیک ہے. صلیتا علی ابراہیم، کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کہ جیسے تو نے سلاد بھیجی کس پہ؟ ابراہیم پہ اور آل ابراہیم پہ. انکا، بے شک تو، انکا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، بے شک تو، کا فار یو، انکا بے شک تو، حمید مجید، تو بہت زیادہ تعریف جس کے کرنے والا ہے وہ ہے، اور مزید ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اللہم بارک، اے اللہ تو برکت دے، علی محمد، محمد پر اور آل محمد پر، کما بارک تھا، جیسے تو نے برکت دی، علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. دیکھیے بہت سمپل ہے، اللہ پر پہ کہتے ہیں نا، تو اب آپ اللہ کا اگر آپ کو سمجھ آ گیا، تو یہاں پہ ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پہ آل ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے، آل اس کی اولاد. ٹھیک ہے. اللہ کا حمید مجید. تو آپ لوگوں کی سب کی پریزنس کا بہت بہت شکریہ. مزید دعائیں جو ہیں وہ میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں، آپ پچھلی ریکارڈنگز دیکھ لیں. جو میرا مقصد ہے وہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کس طریقے سے ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ الخیر. کوئی اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ لوگوں کو کسی نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، کوئی بھی چیز پوچھنی ہو، تو یو آر ویلکم. یہ میں نے ایک منٹ، صرف آخری چیز میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں. یہاں پر میں نے ایک لنک بنایا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو میرے حد الامکان میں کوشش کر سکتا تھا. اس میں تفاسیر ہیں، اس کے اندر تجوید کی چیزیں ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ جو میں نے آپ کو جو بتائے تھے نا، یہ ایک منٹ، وکیبلری کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کے اندر ملیں گی. یہ جو کتاب میں نے آپ کو بھی دکھا رہا تھا، یہ یہاں پر قرآن پاک کی وکیبلری کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے اندر، یہ جو میں یہ کتاب تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، وہ یہ 80% والی یہ والی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر روٹ ورڈز ہوتے ہیں، عربی زبان کے اندر ساری جو چیزیں ہیں نا روٹ ورڈز میں ہوتی ہیں. تو یہاں پر میں نے روٹ ورڈز کو، میں نے پورے قرآن کے روٹ ورڈز کو میں نے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے تو ایک ایک روٹ ورڈ کو ہم کوشش کریں گے. اوضو سے میں نے سوچا تھا کہ جو قرآن پاک کے اندر ترتیب میں جس ترتیب سے روٹ ورڈز آ رہے ہیں نا، ان روٹ ورڈز کو ان ترتیب سے ہم کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں، روٹ ورڈز کا یہ ہوتا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے. جیسے یہ نبا ہے نا، تو اس کے اندر نون با الف ہے. تو اگر یہ آپ کو روٹ ورڈز کے مطلب یہاں پہ اس کے مطلب کچھ کے لکھے ہوئے ہیں، کچھ کے نہیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نبا، میں نے آپ کو بتایا نا خبر، تو یہ نبا مختلف انداز میں آ سکتا ہے، لیکن آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا.
کیونکہ اگر آپ کو روٹ ورڈ سمجھ آ گیا نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس لفظ سے اسی سے ملتا جلتا مطلب ہوگا. وہ آگے گرامر کے میں ڈیٹیلز آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. لیکن اگر آپ کو یہاں تک بھی سمجھ آ جائے نا تو آپ کو قرآن پاک کے بہت سارے مطلب سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ لنک میں ہر دفعہ شیئر کرتا ہوں، اس میں موجود ہے. اس کے اندر مختلف تفاسیر ہیں، اس کے اندر حدیث کی کتابیں جو جو مجھے ملی ہیں وہ میں نے یہاں پر اس کے اندر دیکھیں ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں. صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح نسائی، یہ آپ کو یہاں پر تمام ملیں گی. میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے یہاں پہ ساری جمع کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نوبل قرآن ایک انگلش لینگویج میں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجیے. اور اللہ، کیونکہ دیکھیں سورسز ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا یہ گوگل ڈرائیو کا لنک موجود ہے. جی سلیم، بس ٹھیک ہے، وہ لنک کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اسی کے لیے کہنا تھا. وہ بیسیکلی میں جب بھی یہ شیئر کرتا ہوں نا واٹس ایپ پہ، یہ دیکھیں یہ لنک موجود ہے. یہ دیکھیے، یہ جو آپ لوگوں کو جو میسج ملا ہے نا، اسی میسج میں آپ دیکھیں گے. اچھا، اس میں نے نہیں بھیجا ہوا، آئی ایم سوری. یہ میں کیونکہ پہلے میں نا ہمیشہ اس لنک کے ساتھ میں نے یہ ہے، یہ دیکھیں. آئی ایم سوری، جسٹ اے سیکنڈ، کیونکہ میرے بہت سارے انٹرسٹ ہیں. یہ ہے دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں میں نے لنک اس میں شیئر کیا ہوا تھا. اچھا، یہ اس میں پچھلے کچھ دفعہ سے میں نے نہیں بھیجا، لیکن یہ گروپ کے اندر موجود ہے. میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا. انفارچونیٹلی شاید یہ مس ہو گیا پچھلے، کیونکہ وہ لمبا میسج بن گیا تھا. ایک منٹ، یہ دیکھیے، یہ یہ ہے، یہ لنک ہے وہ. ٹھیک ہے، اور یہ پچھلی کلاسز کا ہے. یہ میں لنک ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہی میں دوبارہ سے بھیج دیتا ہوں. جی، یہ بابا چاندی چاچو سے پوچھو کیا مہاجن کے لگے جا سکتا ہے. بابا اچھا پھر اگر ان کی گھر تعلیم سے ہم لوگ خانہ کے گھر جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہے. اور یہ یوٹیوب کا چینل ہے جس میں میرا انستھیزیا کا بھی انٹرسٹ موجود ہیں. لیکن یہ ایک پلے لسٹ ہے جس میں آپ کو اسلامی ٹیچنگ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ آپ کو پچھلی ساری ڈسکشنز جائیں گی جو اب تک میں نے کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مختلف دعائیں ہیں اور مختلف اس کے اندر چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. یہ یہاں کہاں سے آ گئے بھائی؟ اینی ویز، سو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ اچھا، ایک میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، یہ ایک ایپ ہے اینالائز قرآن. ٹھیک ہے، یہ اس کی میں نے اپنے موبائل سے اسکرین بنا کے بھیجی تھی. اس کے اندر آپ مطلب میں آپ لوگوں کے لیے ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اس میں روٹ ورڈ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ ایپ کو بہت اچھی طریقے سے بنایا ہوا ہے. تو آپ اس کو اس میں سے آپ کلک کریں گے، ابھی ابھی آپ کے سامنے آئے گی. میں نے شیئر کی تھی، یہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. یہ دیکھیں، اس کو آپ کلک کریں گے نا تو آگے، اب آپ اس کے آگے کلک کریں گے. ابھی میں نے یہ ریکارڈنگ کی تھی. ابھی ابھی اگلے اسٹیپ میں آئے گی اس کے سامنے. یہ دیکھیں، یہ روٹ ورڈ پہ آ گیا. ابھی آپ اس پہ گو ٹو روٹ پہ جائیں گے تو وہ روٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اگلے اسٹیپ میں آئے گا. یہ ابھی 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 جسٹ اسٹے ٹیونڈ. یہ ٹھیک ہے، تو یہ سیم وین نیم واو کا یہ روٹ ہے نا، اس میں جتنے قرآن پاک کے اندر آیات آئی ہیں نا، یہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. آپ اس پہ کلک کریں گے، وہ ساری ریفرنس کے ساتھ آتی جائیں گی. تو آپ اس کو کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کے اندر اسے ترجمہ پڑھیں. آپ اس کے اندر سے یہ سورس کو یہاں سے ڈھونڈ کے یہاں سے آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تمام یہ بھی آپ اس کو کلک کریں، یہ اگلا اسٹیپ میں میرے خیال سے آئے گا یہاں پہ. سر ایپ کا نیم کیا بتایا آپ نے؟ جی، یہ ایپ کا نیم کیا بتایا آپ نے؟ میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے. نہیں سر، یہ جو ایپ آپ بتا رہے ہیں اس ایپ کا یہ کیا آئی ایم نام ہے، سوری، اپلیکیشن کا؟ اینالائز قرآن. اینالائز قرآن. ٹھیک ہے، ہوں. یہ تھینک یوٹیوب یو. پہ یہ اس میں لنک میں موجود ہے. اس میں آپ کو یہ ابھی اس کو یہ دیکھیے، تو یہ جتنے بھی قرآن پاک میں سین مین واو کا روٹ کے ہے نا، یہ تمام آ جائیں گے. تو یہ دیکھیے، تو اگر آپ کوشش یہ کریں کہ تھوڑی سی اپنی ٹائم کو 10 منٹ لگا لیں. اس طرح 5 سے 10 منٹ لگا لیں، آپ کی وکیبلری خود بخود بڑھتی جائے گی. آپ کو الفاظ کی خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.